بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں جب معاوضے کرنا چاہتا ہے، اس کی زندگی کو پریشانیوں سے نکالنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے غیبی مدد بھیجتے ہیں۔ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں یا کسی انسان کو یا کسی چیز کو وسیلہ بنا کے اس انسان کی غیبی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، میرا بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔ میں جو اپنے بندے پر اتنا سب کچھ مہربانیاں کی ہیں، اتنا سب کچھ نوازا ہے، تو میرا بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ ایک بہن ہے، وہ بتاتی ہیں کہ میں اپنے امی ابو کی بہت لاڈلی تھی۔ میرے امی ابو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے، ہر بات میری مانتے تھے، اور میں اپنے ماں باپ کی ہر ہر بات میں جی جی کہتی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ کی عزت بہت پیاری تھی اور مجھے اپنے امی ابو بہت پیارے تھے۔ میں ان کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتی تھی، ہر بات ان کی مانتی تھی۔ تو میرے کئی رشتے آتے تھے اور میرے ماما بابا ان کو ریجیکٹ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خوبصورت حسن دیا تھا اور میں اخلاق کی بھی بہت اچھی تھی، ہر ایک سے پیار سے ملتی تھی، تو ہر ایک مجھے اپنی بہو بنانا چاہتا تھا، ہر ایک کو میں پسند آتی تھی۔ لیکن جب وہ میرے گھر میں آتے، میرے امی ابو سے جب میرا ہاتھ مانگتے، تو میرے ماما بابا ان کو انکار کر دیتے۔ یہاں تک کہ کئی رشتے اتنے بھی ہوئے ہیں کہ میری بات پکی بھی ہو گئی، وہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آتے تھے اور پھر میری بات کینسل ہو جاتی، بات ختم ہو جاتی۔ میں کافی پریشان تھی، امی ابو بھی تھے، ان کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ خاندان والوں کی باتیں، دنیا والوں کی باتیں مجھے اندر ہی اندر سے ختم کرتی جا رہی تھی۔ ماما بابا سے بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بہت زیادہ اچھا رشتہ تھا، کافی اسٹینڈرڈ کا رشتہ تھا، تو امی ابو نے وہاں پر ہاں کر دی اور میری بہت بڑی دھوم دھام سے منگنی ہوئی، اور پورے خاندان میں ایسی کسی کی بھی منگنی نہیں ہوئی تھی جس طرح میری منگنی ہوئی تھی۔ کافی خوبصورت فنکشن ہوا تھا اور بہت بڑا فنکشن تھا۔ تو منگنی کے کچھ ٹائم کے بعد لڑکے کی جو فیملی تھی، ان کی جو امی تھی، بہنیں تھیں، انہوں نے ڈیمانڈیں رکھنا شروع کر دی، ہمیں یہ چیز لا دو، ہمیں وہ چیز لا دو، لڑکی کے ساتھ یہ چیز دینی ہے، یہ فرنیچر ایسی، یہ وہ، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو بابا بہت پریشان تھے کہ ابھی تو میری بیٹی وہاں گئی بھی نہیں ہے اور ابھی سے ان کے یہی ڈیمانڈ ہے، تو بعد میں وہ کیا کیا ڈیمانڈیں کریں گے، ابھی تو وہ اپنی امی کے گھر میں بیٹھی ہے، تو بعد میں میری بیٹی کے ساتھ پتہ نہیں کیا حشر کریں گے۔ میرا ابو بہت پریشان تھا اور کافی سوچنے کے بعد میرے بابا نے یہ فیصلہ کیا کہ بس اب یہ رشتہ ختم ہو جانا چاہیے۔ تو میرے بابا نے میرا رشتہ ختم کیا اور میری جو منگنی اتنے دھوم دھام سے ہوئی تھی پورے خاندان میں، وہ ختم ہو گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی بابا کی اس فیصلے سے، اور پھر میں نے اپنے بابا کی کوئی بے عزتی نہیں کی، بس بابا کے فیصلے پر میں نے سر جھکا دیا اور اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھا۔ بہت زیادہ میں ٹینشن میں ہوتی تھی، بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ محبت سے، یقین سے استغفار کو ضرور پڑھیں۔ اگر آپ درود شریف بھی پڑھتے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ کی لائف میں میریکلز نہیں ہوتے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں یا کسی بندش میں ہیں یا کسی رکاوٹ میں ہیں یا کوئی بھی آپ کو تنگ کرتا ہے، تو آپ نے
استغفار کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت بھی، بڑی سے بڑی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ استغفار میں بہت زیادہ طاقت ہے، ضروری نہیں کہ ہمارے گناہ ہوں گے اور ہم پھر استغفار کریں۔ استغفار کرنے والا تو اللہ کو بہت پسند ہے اور ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ درود پاک کا ورد بھی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرے۔ استغفار پڑھیں گے تو آپ کی گناہوں کی بخشش ہوگی، آپ عاجزی کر رہے ہیں، اور اگر آپ درود شریف پڑھیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوگی، آپ کا رب بھی آپ کو مل جائے گا، آپ کا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نظر کرم ہوگی، تو آپ کی زندگی کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔